علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کی گفتگو سیدہ عالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہوگی، کیونکہ رمضان مبارک میں اہل اسلام کے ساتھ کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں۔ 3 رمضان المبارک میں ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج گرا، شہزادی کون و مکان، سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ وصال مبارک ہوا تھا، تو آج 3 رمضان مبارک ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ بھی ہے، تو اسی کی نسبت سے اماں حضور کا ذکر خیر انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے کیا جائے گا۔ جو آپ کے فضائل ہیں، جو آپ کی فضیلتیں ہیں، جو رب نے آپ کو عطا کی، رب کے محبوب نے آپ کو عطا کی، وہ بندہ نہ چیز آپ کے سامنے ذکر کرے گا، لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کس کی بات کروں۔ وہ جو مجسمہ شرم و حیا ہے، وہ جو وارث چادر تطہیر ہے، ان کی بارگاہ کے آداب تو بے خطاؤں کا کام ہے، ہم تو سراپا خطا ہیں۔ ان کا نام لینے کے لیے منہ کا وضو چاہیے، ان کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو چاہیے، ان کی بات سننے کے لیے کان کا وضو چاہیے۔ کیوں؟ پردہ ان کا زیور ہے اور حیا ان کا تیور ہے، اور ولی اس کی گلی کے منگتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ ولی اس کی گلی کے منگتے ہیں اور امام ان کے گھر سے پانی لاتے ہیں، یا امام ان کے گھر کا پانی پیتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم سراپا خطا ہیں۔ تو امی جان کی بارگاہ میں جو یہ سلام عقیدت، جو سلام محبت، اظہار محبت کے لیے جو چند لفظ رب کی عطا سے میں ذکر کروں گا، جو آپ سنیں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان الفاظ کو شرف قبولیت کا باعث بنا دے، اور آج کا جو ذکر ہے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ باقاعدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی سیرت مبارک اور آپ کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالنے سے قبل چند اہم باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ تعداد میں 7 ہیں۔ کتنی ہے بولیے؟ 7۔ 3 آپ کے شہزادے ہیں اور 4 آپ کی شہزادیاں ہیں۔ چونکہ ایک فرقہ ہے جو حضرت علی کا نام بڑی شد و مد کے ساتھ لیتا ہے، لیکن وہ سرکار کی آل کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ سرکار کی ایک بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن میں بنات کا لفظ آیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن میں لفظ بنت آتا، بنت کا معنی ہے ایک بیٹی، یہاں بنات جمع کا صیغہ ہے، تو ان لوگوں کا رد تو قرآن کی آیت سے ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، پھر ان سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، پھر ان سے چھوٹی کا نام حضرت ام کلثوم، پھر ان سے سب سے چھوٹی کا نام سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں وہ 3 ہیں۔ کتنے بولیے؟ 3 ہیں۔ 3 شہزادے حضور علیہ السلام کے ہیں، جو سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے، اور پھر ان کے بعد طیب و طاہر یا عبداللہ، اور پھر سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جو 6 اولاد ہیں سرکار کی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں، سوائے ایک بیٹے کے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے حضرت ابراہیم،
وہ ہماری امی جان سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ یہ پیدا ہوتے ہی بچپن میں ہی یہ چند عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دائی کو رکھا ہے، وہ دائی میرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ مقام ہے سرکار کی حال کا۔ بیان شروع کروں گا فاطمہ الزہرا کی فضیلتیں، لیکن یہ چند بنیادی باتیں یہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ اس پہ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد اور ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ رب کی اجازت کے بغیر نہیں کیا، اللہ کی اجازت سے ہر بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ حضرت زینب کا جو نکاح ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار ان میں سے حضرت ابو العاص سے ہوا ہے۔ یہ ابو العاص یہ پہلے کافر تھے، یہ بعد میں اسلام لائے۔ پہلے کیا تھے بولیے؟ یہ کافر تھے، بعد میں اسلام لائے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو پہلے نکاح ہوا تھا اس سے بھی آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹے بھی تھے۔ قربان جاؤں، سرکار نے ان کی جو پہلی بیٹیاں تھیں پہلے شوہر سے، ان سے بھی ایسے پیار کیا ہے جیسا کہ اپنی حقیقی بیٹیوں سے پیار کیا ہے۔ اور سرکار نے ان کی بھی شادیاں خود کروائی ہیں، بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کو بھی۔ اب چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ اس پہ کبھی کھل کر روشنی ڈالیں گے، پورے کے پورے واقعات ہیں۔ تو حضرت ابو العاص یہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو یہ سرکار کے صحابہ کے مقابلے میں آئے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا اور یہ قیدی بنا دیے گئے۔ تو قیدی جو تھے وہ فدیہ دے رہے تھے۔ سرکار نے ان کو فرمایا کہ ابو العاص تم بھی فدیہ دو۔ اب دیکھیے کمال، قانون دیکھیے کیسا ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ جو دشمن ہے، جو مخالف ہے سرکار کے داماد، ہے سرکار، لیکن قیدی بنے ہوئے ہیں، سرکار چھوڑ نہیں رہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے معاملہ دیگر کافروں کے ساتھ کیا وہی اپنے داماد کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا کہ فدیہ لاؤ۔ اب یہ کہتے کہ میرے پاس فدیہ نہیں، مجھے چھوڑیے، میں پیغام بھجواتا ہوں اپنی بیوی یعنی آپ کی بیٹی حضرت زینب کے پاس، وہ کچھ دیں گی تو میں فدیہ ادا کر دوں گا۔ اب انہوں نے ایک ہار دیا، سرکار کی بارگاہ میں ایک ہار بھجوایا، بلکہ اپنے شوہر کو بھجوایا۔ انہوں نے وہ ہار جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار علیہ السلام نے جب اس ہار کو دیکھا تو سرکار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو اشکبار ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو مغموم کیا، کیوں پریشان ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ جو ہار اس نے مجھے دیا ہے یہ وہ ہار ہے جو خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا، اس ہار کو دے کر مجھے اس کی یاد آ گئی ہے۔ اور یہ خدیجہ نے ہار اپنی بیٹی حضرت زینب کو بطور تحفے کے دیا تھا، ان کی یاد آئی تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت ابو العاص کو بغیر فدیے کے کیوں آزاد نہیں کر دیتے؟ فرمایا اس کو بھی آزاد کر دو اور باقی جتنے ہیں سب کو بغیر فدیے کے آزاد کر دو۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے مقابلے میں پھر آئے اور پھر ان کو قیدی بنا لی گیا، پھر یہ آزاد ہوئے۔ جب آزاد ہوئے اپنے قصبے علاقے میں جب گئے، اپنے گھر میں گئے تو جن لوگوں کا قرضہ ان کے اوپر تھا ان تمام کا قرضہ چکا دیا۔ پھر کہتے کہ اب میں آزاد ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ کہتے کہ میں سرکار علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے جا رہا ہوں، میں ان کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا تم تو پہلے بھی تو گئے تھے، تو پہلے ہی کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا تو تم لوگ کہتے کہ قرضے سے بچنے کے لیے مسلمان ہوا ہے، میں تو آیا اس لیے تھا تاکہ پہلے تمہارا قرضہ چکا دوں، پھر کسی کو بولنے کی جرت نہ پڑے۔ اب آزاد ہوں، غلامی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہوں، مصطفیٰ کے قدموں میں گئے، کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ قربان جائیے، قربان جائیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب، چونکہ یہ سرکار کا چچا تھا،
حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا، اور جب دشمنی بڑھی، عداوت بڑھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم ان کو طلاق دو، اگر ڈیورس نہیں دو